ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ آج سے 10 20 30 سال بعد جب ہم لوگ مر جائیں گے تو ہمیں لوگ کچھ دن یاد رکھیں گے اور پھر ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے کہ ہم سے پہلوں کو بھول گئے۔ لائف از سو انپریڈکٹیبل۔ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگ عموماً کل کی فکر میں اپنے آج کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنے حال کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ ارے اتنی سوچ کیوں؟ ارے تمہیں کیا معلوم ہے جس مستقبل کے لیے تم پریشان ہو رہے ہو اس مستقبل میں تم ہوگے بھی یا نہیں؟ اسی لیے حال میں جینا سیکھو۔ جو پل جو لمحہ مل رہا ہے اس لمحے میں جینا سیکھو۔ یہ زندگی میں جو تمہاری مشکلیں ہیں کیا یہ پہلی دفعہ آئی ہیں؟ ارے نہیں، زندگی میں پہلے بھی بہت ساری مشکلیں آئی تھیں جنہیں دیکھ کر لگا تھا کہ بس اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے، اب تو کچھ نہیں بچا۔ لیکن یقین جانو تم ان مشکلوں سے نکل آئے ہو اور آج بیٹھ کر سوچتے ہو تو وہ مشکل تمہیں رائی برابر لگتی ہے۔ مشکل کی ایک یہی تو بات ہے، یہ جب سر پر آتی ہے تو ایک چٹان کی مانند لگتی ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک چھوٹا سا پتھر بن جاتی ہے جسے کچھ سالوں بعد تم ٹھوکر مار کر کہیں دور پھینک دیتے ہو۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ہم ساری زندگی انتظار کرتے ہیں کہ اچھے دن آئیں گے اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی تو اچھے تھے۔ اتنی دوڑ بھاگ کیوں؟ کس کے لیے بھاگ رہے ہو؟ کیوں اتنی جدوجہد کر رہے ہو؟ وہ کیا خوب لکھا تھا نا کسی نے کہ یہ بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، کبھی سوچا ہے مل گیا تو کیا کرو گے؟ اور جسے کہہ رہے ہو سکون جاں، کبھی اس سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اسے لوگوں کی نظر مت کرو۔ اتنے پیسے کما کر کیا کرو گے؟ 80 سال کی عمر میں تو پھر رنگ بہار اور یہ فضا سب غیر لگنے لگے گی، کسی چیز کا تم پر اثر ہی نہیں ہوگا۔ تو ابھی کیوں نہیں کچھ پیسے بچا کر گھومنے نکل جایا کرو، کہیں دور پہاڑوں میں کسی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس ہوا کو محسوس تو کرو، ان گاڑیوں کے شور اور ان ٹمٹماتی بجلیوں سے کہیں بہت دور ساحل سمندر پر ڈوبتا سورج دیکھو۔ زیادہ کچھ نہیں تو اپنے چھت پر کھڑے ہو کر اپنے لیے 1 گھنٹہ تو نکالو، چائے کا مگ ہاتھ میں لے کر اپنے لیے وقت گزارو۔ اپنے آپ کو 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ تو دو۔ ارے ہماری ذات اس قابل تو ہے کہ ہم اسے 1 گھنٹہ دے سکیں۔ اگر ہم 23 گھنٹے لوگوں کے پیچھے بھاگنے میں گزارتے ہیں تو 1 گھنٹہ خود کے لیے نکال تو سکتے ہیں، تاکہ کل جب ہم مرنے لگے تو ہم یہ ملال نہ کریں کہ زندگی لوگوں کے لیے جی اور لوگ بھی اپنے نہیں ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ تم سمجھدار تب ہوتے ہو جب تمہیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ لوگ گرانے کے لیے دھکا نہیں سہارا دیتے ہیں۔ آج جن لوگوں کے پیچھے تم بھاگ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو، ان لمحات کو محض ایک گھٹن بنا دیا ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کل مشکل پڑنے پر وہ تمہارا ہاتھ تھامیں گے؟ ارے نہیں، یہ مشکل بڑی عجیب شے ہے۔ جب یہ دروازہ بجاتی ہے نا
تو پچھلے دروازے سے سب سے پہلے وہ لوگ نکلتے ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ مان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ زندگی ایک جہاز کی طرح ہے جس میں اگر سوراخ ہو جائے تو سب سے پہلے وہ لوگ چھلانگ لگاتے ہیں جن پر ہمیں سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری کشتی کو بچائیں گے۔ اور اگر وقت آنے پر تمہیں اپنی کشتی خود ہی بچانی ہے، تمہیں وقت آنے پر مشکل کے لیے خود ہی دروازہ کھولنا ہے، تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ اس چکر سے نکل جاؤ کہ تم لوگوں کو خوش کر لو گے۔ انسان وہ واحد شے ہے جو کبھی خوش نہیں ہوتا۔ تم اگر کسی کے ساتھ 1000 نیکیاں کرو گے اور ایک بدی کر دو گے نا، تم میری مانو وہ لوگ تمہاری 1000 نیکیوں کو بھول جائیں گے اور صرف تمہاری ایک بدی کو یاد رکھ کے ساری عمر تم سے قطع تعلقی رکھیں گے۔ اپنے رشتوں کو جوڑو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے جھک جاؤ۔ اگر جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہمیشہ تمہیں ہی جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ تمہارے لیے سب سے اہم تمہاری عزت نفس ہونی چاہیے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچ کر گزار دیتے ہیں کہ وہ 4 لوگ کیا کہیں گے، اور مزے کی بات جانتے ہو کیا ہے؟ وہ 4 لوگ ہمیں ہماری زندگی میں ملتے ہی نہیں ہیں۔ وہ 4 لوگ ہم ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کو خوش دیکھ نہیں سکتے، تو پھر دوسرے بھی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے۔ دوسروں کو بھی جینے کے لیے سپیس دو، انہیں بھی وہ حق دو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بہاریں تمہارے مقدر میں آئیں تو پھر کسی کی بہاروں کو دیکھ کر حسد مت کرو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ساری دنیا مل کر اگر تمہارا برا کرنا چاہے اور اوپر بیٹھا رب نہ چاہے تو ساری دنیا تمہارا برا نہیں کر سکتی، اور اگر ساری دنیا مل کر تمہارا اچھا کرنا چاہے اور 7 آسمانوں میں بیٹھا وہ رب نہ چاہے تو دنیا کا کوئی شخص تمہارے لیے بھلائی نہیں کر سکتا۔ تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ سب کچھ وقت اور رب کے حوالے کر دو۔ جو لمحات ہیں انہیں جیو، تم نہیں جانتے کل کیا ہوگا۔ جو پل ہے اسے بھرپور جیو، کہیں دور نکل جاؤ، چائے پیو، گھومو پھرو، زندگی کو ایک دفعہ پھر سے جینے کی چاہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اپنے دوستوں سے ملو، ان سے ڈھیر ساری باتیں کرو۔ اگر کالج لائف میں ہو تو یقین جانو یہ تمہاری زندگی کا سب سے گولڈن ٹائم ہے۔ یقین جانو ابھی تو تمہیں لگ رہا ہے کہ نہ جانے یہ پڑھائی کب ختم ہوگی، لیکن یقین جانو جب یہ پڑھائی ختم ہوگی نا تو تم کہیں بیٹھے سوچ رہے ہوگے کہ زندگی کے امتحان کالج کے امتحان سے بہت مشکل ہیں اور وہ پڑھائی تو بہت آسان تھی۔ وہ دوستوں کے کہہ کے جب تمہاری دل و دماغ میں گونجیں گے تو تم چاہو گے کہ کاش وہ وقت واپس آ جائے، لیکن وقت کا یہی تو ہے، یہ ایک دفعہ گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ تو پھر اپنی زندگی کے ہر حصے کو اس طرح جیو کہ مرتے وقت تمہیں کوئی ملال نہ ہو۔ جب تم مر رہے ہو تو تمہارے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکان ہو کہ چلو کم ہی صحیح لیکن جیا تو جی بھر کے ہو۔ کوئی بات نہیں، یہ سفر ختم ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی کو بہترین جیا اور میں زندگی کے امتحانوں سے نہیں ہارا بلکہ انہیں ہرایا۔ تو بس اگر آج میری یہ ویڈیو دیکھ کر کوئی ایک انسان بھی پھر سے جینے لگتا ہے تو میں سمجھوں گی میری یہ کوشش کامیاب ہو گئی۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔